پانی کی پانچویں قسم یعنی کنویں کا پانی، اور جس طرح سے نام واضح ہے اسی طرح سے اس کی تعریف بھی واضح ہے۔ ہر وہ پانی کہ جو کنویں کا پانی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اگر کسی گڑھے میں پانی جمع کر دیا جائے تو اس کو کنویں کا پانی نہیں کہا جائے گا، بلکہ کنویں کا پانی فقط اس پانی کو کہا جائے گا کہ جو کنویں کی صورت میں ہو اور زمین سے متصل ہو۔ اب یہ کنواں 200 فٹ کی گہرائی پر ہو، یا یہ کہ بنگلہ دیش میں یا بعض ساحلی علاقوں میں جس طریقے سے 4 یا 5 فٹ کے بعد پانی نکل جاتا ہے تو اسے کنویں کا پانی کہا جائے گا، اور بعض بیابانوں میں اور ریگستانوں میں 300 فٹ کے بعد اگر پانی نکلتا ہے تو وہ بھی کنویں کا پانی ہے، وہ بھی کنویں کا پانی ہے۔ کنویں کے پانی کی بھی خصوصیت یہ ہے کہ چاہے اس کی مقدار بہت زیادہ ہو چاہے اس کی مقدار کم ہو، جب تک اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ نجاست کی وجہ سے نہ بدلے، یا یہ کہ تینوں کی تینوں یعنی رنگ یا بو یا ذائقہ یہ تینوں چیزیں نجاست کی وجہ سے جب تک نہ بدلیں اس وقت تک وہ نجس نہیں ہوگا۔ بس اگر ایک کنواں چاہے وہ 3 فٹ چوڑا ہو، اس کا ڈایا 3 فٹ کا ہو، چاہے کنواں کہ جس کے ذریعے سے کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہو اور وہ 25-30 فٹ کا اس کا ڈایا ہو اور بڑی مقدار میں پانی ہو، تو کہا جائے گا اگر اس میں نجاست گر جائے جب تک رنگ یا بو یا ذائقہ نہ بدلے اس وقت تک وہ نجس نہیں ہوگا۔ فرض کریں کنویں میں چوہا مر جائے اور یہ کنواں 3 فٹ کا تھا، یعنی اس کا ڈایا 3 فٹ کا ہے، اور چوہے کے مرنے کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ بدل جائے تو کہا جائے گا یہ سب کا سب نجس ہو گیا۔ پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے کہ اس نجاست کو نکالا جائے اور پانی کو بھی نکالا جائے، یا یہ کہ اگر نجاست کو بھی نہیں نکالا پانی کو بھی نہیں نکالا، سالوں وہ پڑا رہا۔ فرض کریں میں کنویں کے پاس سے گزرے، ہم نے دیکھا کہ یہاں ایک چوہا مرا ہوا ہے یا کوئی اور جانور مرا ہوا ہے اور یہ پانی نجس ہے، تو فی الحال استعمال کرنا ہمارے لیے جائز نہیں، کیونکہ اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ یا تینوں چیزیں بدل چکی ہیں۔ لیکن اب 1 سال کے بعد اس کنویں کے پاس گئے، اب وہاں پر پانی بالکل صاف ہے، شفاف ہے، کسی قسم کی کوئی نجاست اس میں نہیں ہے، رنگ بو یا ذائقے میں بھی کوئی نجاست کی علامت نہیں ہے، تو کہا جائے گا یہ پانی کیونکہ کئی مہینے گزر چکے، یہ کئی سال گزر چکے، اور کنواں اس قسم کا ہوتا ہے کہ پانی ایک جانب سے آتا ہے دوسری جانب نکل جاتا ہے، یا بعض کنویں ایسے ہوتے ہیں کہ پانی زمین سے نکلتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی دیواروں سے تدریجاً رستا ہے، ایک جانب سے آتا ہے اور ایک جانب سے نکل بھی جاتا ہے۔ بس یہ کنواں اگر جلدی پاک کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ نجاست کو نکالا جائے اور اس وقت تک پانی کو نکالا جائے جب تک اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ جو بھی نجاست کی وجہ سے تغیر ہوا تھا یعنی چینج آیا تھا وہ دوبارہ اپنی نارمل کنڈیشن میں آ جائے۔ جیسی وہ نارمل کنڈیشن میں آئے گا تو کہا جائے گا کہ یہ کنواں نجس تھا اب پاک ہو گیا۔ لیکن اگر کنویں میں کوئی نجاست گر گئی لیکن اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ بدلا نہیں، فرض کریں کہ بچے نے پیشاب کر دیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کنویں میں بچے نے پیشاب کر دیا، تو کہا جائے گا اگر یہ کنواں ایسا ہے اور اتنا قلیل پانی تھا اس میں، قلیل پانی سے مراد نہ وہ قلیل پانی کہ جس کے بارے میں ہم نے بیان کیا کہ ہر وہ پانی جو قر سے کم ہے، یعنی یہاں پر ہماری مراد ہے کنویں میں پانی کم تھا، لیکن چاہے پانی کم ہو چاہے زیادہ ہو، حکم کیا ہے کہ جب تک رنگ یا بو یا ذائقہ یا تینوں چیزیں نہ بدلیں اس وقت تک یہ نجس نہیں ہوگا۔ تو فرض کریں کنویں میں پانی کم مقدار میں تھا اور اس میں کسی بچے نے پیشاب کر دیا یا کسی نے اور کوئی نجاست ڈال دی یا گر گئی، تو جیسے ہی رنگ و ذائقہ بدلا وہ نجس ہو گئی، لیکن اگر رنگ یا بو یا ذائقہ نہیں بدلا تو وہ پاک مانا جائے گا۔ یہاں پر ایک سوال آ سکتا ہے کہ کنویں کو کہتے ہیں ویل اور ٹیوب ویل بھی آیا کنویں کے حکم میں ہے، تو کہا جائے گا اگر ٹیوب ویل کا پانی کنویں سے نکل رہا ہے اور اس طریقے سے نکل رہا ہے کہ اس کا اتصال کنویں سے باقی ہے، یعنی ایسی مشین ہے کہ جب پانی آ رہا ہے تو اس کا تعلق کنویں سے منقطع نہیں ہوا ہے، کہ جیسا کہ آج کل بڑے پمپوں میں ہوتا ہے کہ اس کا پانی کا تعلق دوسرے پانی سے ٹوٹتا نہیں ہے، تو کہا جائے گا یہ جو پانی آ رہا ہے یہ کنویں کے پانی کے حکم میں۔ لیکن اگر کسی کنویں پر ہینڈ پمپ لگا دیا جائے تو ہینڈ پمپ کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ پمپ جب چلایا جاتا ہے تو خاص مقدار میں مختصر سا پانی آتا ہے، پھر دوبارہ جب پمپ کو چلایا جاتا ہے تو کچھ اور مقدار میں پانی آتا ہے، ہینڈ پمپ کا پانی قلیل مانا جاتا ہے، لہذا اس کے بارے میں یہ کہنا کہ کنویں کا پانی ہے، کہا جائے گا ہاں کنویں سے آیا ہے لیکن
احکام کے اعتبار سے کنویں کا پانی نہیں ہے بلکہ قلیل پانی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہینڈ پمپ سے آتے آتے یہ پانی قلیل ہو کے آ رہا ہے، لیکن ٹیوب ویل میں یا پانی کی موٹر سے پانی ٹوٹ کے نہیں آ رہا، وہ ایک ہی پانی کی صورت میں آ رہا ہے۔ اب تک آپ کے سامنے آب مطلق، آب مضاف اور پھر اگلے مرحلے میں آب مطلق کی 5 اقسام بیان ہوئی۔ انشاءاللہ تدریجاً پانی کے اور مسائل آپ کے سامنے بیان ہوتے رہیں گے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اور دین مقدس اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔